جب راہا کے سامنے ساری حقیقت کھل کے آتی ہے کہ اس کی ماں تارا ہے اور اس کا باپ وہ آدمی ہے جس سے وہ کل مل کر آئی ہے، تو تارا سر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ بہت دکھی ہو کے کہتی ہے کہ نانا جان، میں کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ سب لوگوں نے مل کر میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کہ میری ماں میری آنکھوں کے سامنے تھی لیکن مجھے بتایا نہیں گیا، مجھ سے میرا بچپن چھین لیا گیا۔ یہ بات سن کے نانا جان راہا کو سنبھالنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، اپنے آپ کو سنبھالو، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ نانا جان کہتے ہیں کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کی سچائی کو سن کر خوش ہوگی، لیکن تم تو یہ بات سن کے پوری طرح سے آگ بگولا ہو گئی ہو۔ تو راہا اپنے نانا جان سے کہتی ہے کہ نانا جان، آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور نانا جان کو کمرے سے باہر کر کے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر تارا راہا کے پاس آتی ہے اور راہا کے کمرے کا دروازہ بجاتی ہے، لیکن راہا کسی صورت دروازہ کھولنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ سارا شور سن کر آسیہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور آسیہ وہاں پہنچ کر کہتی ہے کہ عدیل، تم تو میرا منہ بند کروانے والے تھے اور کہنے والے تھے کہ میں ایک طرف کا فیصلہ سنا کر سائڈ ہو جاؤں، لیکن یہ حقیقت اب کہاں سے نکلی ہے کہ یہ لڑکی تمہاری بھانجی ہے اور تارا تمہاری بہن ہے، یعنی کہ اتنے سال تک میرے ساتھ دھوکہ ہوتا رہا ہے۔ ولید یہ سب سن کر آسیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور آسیہ سے کہتا ہے کہ تم ان سارے معاملات سے دور رہو، ہم لوگ ویسے ہی بہت پریشان ہیں۔ اور آسیہ منہ پر ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے بطول کے پاس آ جاتی ہے۔ نانا جان مسلسل راہا کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اندر سے کوئی جواب نہیں ملتا تو نانا جان دروازہ توڑنے کا کہتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ توڑ کے وہ لوگ اندر جاتے ہیں تو راہا اندر بے ہوش ملتی ہے۔ راہا کو بے ہوش دیکھ کے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے تارا بھی راہا کے پاس آ جاتی ہے۔ نانا جان مسلسل راہا کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب راہا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تو نانا جان عدیل سے کہتے ہیں کہ دروازہ توڑ دو۔ جب دروازہ توڑ کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو راہا بے ہوش ہوتی ہے۔ راہا کو بے ہوش دیکھ کے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ عدیل ترنت ایمبولینس کو کال کر کے بلاتا ہے۔ ایمبولینس میں راہا کو ڈال کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ تارا بھی فوراً ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ جب راہا کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر راہا کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان کو شدید قسم کا ذہنی صدمہ پہنچا ہے اور اسی صدمے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ جلدی ہوش میں نہ آئے، ہو سکتا ہے جلدی ان کی طبیعت نہ سنبھلے۔ عدیل ڈاکٹر کی بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بابا جان سے کہتا ہے کہ بابا جان، دیکھا، میں اسی لیے آپ کو منع کرتا تھا کہ راہا کو یہ سب نہ بتائیں، اور اگر بتانا بھی ہے تو اس طریقے سے نہ بتائیں کہ راہا بات سمجھنے کے بجائے مزید بات بگڑ جائے۔ تو تارا عدیل سے کہتی ہے کہ ہاں، مجھے بھی اسی بات کا ڈر تھا کہ راہا بات کو نہیں سمجھے گی۔ دوسری طرف جب عدیل ہاسپٹل سے اپنے گھر میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آسیہ بیگم اپنا اور بطول کا سامان پیک کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ آسیہ بیگم سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو آسیہ بیگم کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے اس گھر سے جا رہی ہوں۔ تو عدیل کہتا ہے کہ تمہیں جہاں جانا ہے اکیلی جاؤ، میری بیٹی کو لے کے مت جاؤ۔ تو آسیہ بیگم کہتی ہیں کہ تمہارے اندر تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر سکو۔ عدیل یہ سب سن کے بہت زور سے چیختا ہے۔ زریون دوسری طرف یہ سب دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عدیل وہاں سے غصے سے نکلتا ہے اور اپنے بابا جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جان، آسیہ یہ چاہتی ہے کہ بطول اور زریون کا رشتہ ہو جائے۔ نانا جان یہ سب سن کے خاموشی سے اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہے، تم جیسا بہتر فیصلہ کرو ویسا ہی ہوگا، اور جب لڑکی اور لڑکا راضی ہوں تو پھر تو بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ کیا حالات نارمل ہو جائیں گے؟ کیا راہا کی طبیعت سنبھل پائے گی؟ کیا بطول اور زریون کا رشتہ ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔